مدرسے جی طالب علم شعیب صاحب پانچ احوال بدایو اپنا احوال سنایا۔ الحمدللہ یہ سعادت بہت بڑی سعادت ہے کہ قرآن حدیث سیکھنے پڑھنے کے لیے کوئی وقت نکالے اور پھر محنت کرے، کوشش کرے اور اس میں کامیابی حاصل کرے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور یہ بھی ایک اچھی بات محسوس ہوئی کہ مدرسے کے طلباء نہ صرف دینی علوم میں محنت کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، بلکہ ساتھ میں وہ اپنے معاش کو، روزگار کو بھی نظر انداز نہیں کر رہے ہیں، اس طرف بھی ان کی پوری طرح توجہ ہے۔ اور اس چیز کی ہمارے اس معاشرے میں، ملک میں کمی ہے۔ عمومی طور پر بچے جو ہے وہ اپنے بڑوں پر انحصار کرتے ہیں اور جوان ہونے کے بعد بھی ان کے بڑے ان کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ اگر چیز پیدا ہو رہی ہے کہ نوعمر بچے جب پڑھ رہے ہیں، پڑھائی حاصل کر رہے ہیں، اس دوران وہ کچھ اپنے روزگار، اپنے تجارت، کاروبار کو شروع کر رہے ہیں، تو بہت خوش آئند بات ہے۔ اور یہ علم کے ساتھ ساتھ ان کو عملی تجربہ بھی ملے گا جو آگے آنے والی زندگی میں ان کے لیے بہت زیادہ مددگار بن سکتا ہے۔ ورنہ تو علم پڑھتے پڑھتے عمر ہو جاتی ہے، پختہ عمر ہو جاتی ہے، پھر سیکھنے سکھانے کے مرحلے انسان چھوڑ دیتا ہے۔ ویسے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو جو ارشاد فرمایا ہے کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم کو حاصل کرو، اطلب العلم من المہد الی اللہ۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سیکھنے سکھانے کی پیاس زندگی کے کسی بھی مرحلے پر کم نہ ہو، بڑھے۔ لیکن پھر ہم جو ہے یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ابھی تک اتنی عام نہیں ہوئی۔ خاص عمر تک ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب اس عمر کو پہنچ گئے، کوئی ایک ڈگری حاصل کر لی، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی سندھی میں چا وہ آئے اچھے تھے اسے ماں ہاڑے پگوں بدی چھڑیوں۔ وہ آدمی شاید اپنے آپ کو اس طرح تو نہیں سمجھتا کہ میں کامل بن گیا، مکمل ہو گیا، میں نے سب کچھ پا لیا۔ پھر وہ اپنے مصروفیات کو اس حوالے سے ڈھونڈتا ہے کہ میں سیکھ گیا ہوں، میں قابل ہو گیا ہوں، میں عالم ہو گیا ہوں، اب مجھے اوروں کو سکھانا ہے، اوروں کو بتانا ہے، اوروں کو سنانا ہے۔ تو یہ بھی ایک پھر عادت بن جاتی ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ اپنے شخصیت، اپنے رویے، اخلاق، عادات کو بہتر بنانے کے بجائے اوروں کو دیکھتا رہتا ہے۔ اس کو سکھانا ہے، اس کو سکھانا ہے، اس کو بتانا ہے، اس کو بتانا ہے۔ ہمارے مرشدوں کے مرشد پیر مٹھا سائیں رحمۃ اللہ علیہ یہ مثال دیتے تھے، جو ہم نے اپنے مرشد سنا سائیں کی زبانی سنا۔ وہ فرماتے تکبر تاڈے ترے گھر مٹھے، سید ملا مصر، وڈے وڈے آپ کہان وڈے گئن وسر۔ تکبر اور بڑائی کی سوچ نے 3 گھرانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ پھر مٹھا سی رحمۃ اللہ علیہ یہ مثال دیتے تھے۔ پہلے نمبر پر سید، بھئی میں سید ہوں، میں تو پیدائشی مقام میں نے پا لیا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے۔ دوسرا ملا، جو جن سے روزمرہ واسطہ پڑتا ہے، ان کو مولوی، عالم کہیں، واعظ، خطیب کہیں۔ اور تیسرا مصر، مصر بولتے ہیں وڈیرے کو، جو گاؤں کا پنچایت کا بڑا ہوتا ہے۔
تو یہ تین لوگوں کو اس تکبر نے نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ جو اصل بڑا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، جو سب سے بڑا ہے، اور پھر حضور علیہ السلام کی ذات، وہ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے ہمارے مدرسے کے طلباء اگر اس طرف توجہ دے رہے ہیں، اور اساتذہ کو چاہیے کہ ان کی اور رہنمائی کریں کہ وہ خود کفیل ہو جائیں، تو انشاءاللہ بہتر انداز میں دین کی خدمت کر سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، نماز پڑھا سکتے ہیں، تقاریر بھی کر سکتے ہیں، اور پھر تبلیغ کر سکتے ہیں، تنظیم کا کام کر سکتے ہیں، شادی کر کے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں، جو کہ آج کل یہ بھی چیز ہمارے اندر مفقود ہے۔ بچے پیدا کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، پھر ہمیں اپنے کام یاد ہوتے ہیں، کہ مجھے گھاس کاٹنی ہے، مجھے بھینسوں کو چارہ ڈالنا ہے، مجھے دوستوں سے ملنا ہے، مجھے شادیوں میں جانا ہے، مجھے غمیوں میں جانا ہے۔ بچوں کو بھول جاتے ہیں، بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیتے، بچوں سے حال ہی نہیں پوچھتے، بیچارے گلیوں میں بھاگ 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 کر، وہ دھکے کھا کر وہ کس طرح بڑے ہوئے، کیا اچھی بات سیکھی، کیا بری بات سیکھی، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں، اور ہم بڑے نیک بھی بنتے ہیں۔ وہ جب کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اولاد کو بچاؤ۔ تو یہ اچھی بات ہے، اور جب اچھے انسان، اچھی شخصیت ہوگی تو پھر وہ تربیت کی طرف بھی توجہ دے گا۔ جیسے آج کل ہمارے دوست جو ہیں صفائی کا، اج کل اساں جا دوست صفائی جو اہتمام کن پیا کوٹھن میں، شہرن میں، ہمیشہ عرض کبو آئے تو اللہ تعالیٰ فرمائے تو ان اللہ یحب المتطہرین، او کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ، الفاظ آگے پیچھے نہ ہو جائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ صفائی پسند لوگوں سے پیار فرماتا ہے، جو پکائی کا، صفائی کا دھیان رکھتے ہیں۔ تو ہم تو ذکر کے ذریعے اپنے باطن کو بھی پاک اور صاف بنانے کی کوشش کریں۔ کیوں اسا پانچ باطن صاف ऐं باطن قلب کے ذکر جی کثرت سان پاک صاف بنایوں، جسم کے بھی پاک صاف رکھوں، لباس کے بھی، پر جو ایمان وارو आहे، جو حضور سے محبت کرے تو وہ اتنے بہی نہ رہندو، بلکہ وہ پانچے گھر کی صفائی جو بھی خیال رکھندو۔ تو جیکی بھی گھر کی عدم صفائی ہے، نہ صفائی جو ہوجن، اسان جی شخصیت، اسان جی مزاج، اسان جی اولاد جی مزاج، اسان جی گھر والن جی مزاج تے وہ برا اثرات پوندا ہے۔ سو انہی کے وہ گھر جی ترتیب، گھر جی صفائی، پر ان کے اتنے ہی محدود نہ، پر گھٹیوں گلیوں گوٹھ کے بھی وہ صاف رکھنے کی کوشش کندو، دوست کوششوں کن پیا، قابل تعریف ہے۔ لیکن عوام ماں کے دوست تے ویٹھا ہو، ان طرف توجہ نہ ڈنو ہے، تو ان طرف توجہ ڈنو ونے، یہ ایمان جو حصہ ہے۔ صفائی پاکائی ॾिसो، نماز لا بھی اساں وضو تا کयूं، صفائی تا ہے، پاکائی تا ہے، الائے کہڑے خیال کھاں کندا آहियूं، بس روایت ہوندی आहे، بس ईअं करे निकिती हलिया आहियूं، माना पोशीदा आहे۔ वरी शर्त रखियो वियो आहे त निमाज़ लाइ वञूं त जिस्म खे बि पाक कयो، लिबास खे बि पाक कयो۔ ही सफ़ाई पाकाई खे केॾी अहमियत ॾिनी वई आहे। जेके बि दोस्त आहियो, रुगो इन शइ ताईं इन खे महदूद छो था रखो? बस नमाज महिल वज़ू करिणो आहे, अल्लाह अल्लाह ख़ैर सलाह। घर में तवजो ई न आहे, घर जी तरफ़ तवजो ॾियो, घर जी सफ़ाई रखो, शयूं तरतीब सां हुजनि, ज़रूरत वारियूं शयूं महफ़ूज़ ऐं मालूम जॻह ते हुजनि, जो जॾहिं उनजी घुर्ज पवे त उहे मिली बि सघनि। घर जो माहौल बहितर बनाए, गलियुनि खे साफ़ कयो, कोठनि खे साफ़ कयो, ऐं वण लॻायो। इंशा अल्लाह ताला जो रहमत थींदी। असांजी मुल्क में जेका अॼुकल्ह सूरत हाल आहे, जो कॾहिं बेहिसाब बारिशूं पवनि थियूं, कॾहिं बिल्कुलु बारिश नथी पवे, कॾहिं सैलाबी सूरत हाल थी वञे, कॾहिं पाणी दस्तियाब ई न आहे, इहो असांजे कोताहियुनि जो हिकु अहम वजह असांजो कोताहियूं आहिनि, जो वण कटिया आहिनि, जंगल बर्बादु कया आहिनि, ऐं आलूदगी वधाई आहे, गंदगी, जिते किथे ॾिसो प्लास्टिक जा ढेर लॻा पिया आहिनि। प्लास्टिक जूं शयूं प्लास्टिक बैग में वठी ईंदासीं, थैलीअ में वरी उनखे फिटो करे छॾींदासीं। इहा आदत असांखे मटाइणी पवंदी। जॾहिं शइ असां प्लास्टिक बैग में घर खणी था अचूं, त उहा शइ कढी उन प्लास्टिक बैग खे तह करे महफ़ूज़ करे रखो, केॾी महिल वरी ॿीहर कमु अची सघे थी। ज़रूरत पवंदी आहे वरी असांखे प्लास्टिक उहा बैग मिलंदी कान्हे। भला जेकॾहिं घणियूं गॾु थी वियूं आहिनि त अहिड़ी जॻह ते पहुचायो
जिते थी सघे थो कुझु पैसा तव्हांखे मिली वञनि, पैसा न बि मिलनि त उनखे ॿीहर इस्तेमालु कंदा, रिसाइकिल कंदा, उहा ॿीहर इस्तेमालु थींदी। कम से कम माहौल असांजो ख़राबु न थींदो। ॿाहिरि निकिरो, जेके अॼुकल्ह असां में ख़राबु आदतूं पयूं आहिनि, जो नशो पतो ऐं छालिया ऐं ख़बर न आहे मावा ऐं ॿियो गुटका, इहे शयूं इस्तेमालु था कयूं। जिथे वञो गलियुनि शहरनि में उन्हनि जो उन्हनि जा जेके रेपर्स आहिनि, पनियूं जिथे किथे पयूं नज़र ईंदियूं। केॾी बदकिस्मती आहे असांजी। इज्तिमाही तरह सां असांखे कोशिशि करणी आहे इन्हनि बुरियुनि आदतुनि खां जान छॾायूं। दिलि जी ज़िक्र जी तलक़ीन कजे थी, हिते खाॿे पासे इंसान जी दिलि आहे, उन दिलि तरफ़ तवजो रखो। बीठे वेठे सुते जाॻंदे जेका सवेर ॻाल्हि कईसूं, क़ल्ब जी सफ़ाई, अंदर जी सफ़ाई, बातिन जी रूह जी सफ़ाई, उहो ज़िक्र थो ॾसियो वञे। तवजो रखो, दिलि ज़िक्र थी करे अल्लाह 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 अल्लाह। ज़ुबानी ज़िक्र ज़ुबान सां थींदो आहे, हीअ क़ल्बी ज़िक्र आहे, हीअ तवजो ऐं ख़्याल सां थींदो। इहो सुबुह जो, शाम जो, राति जो, ॾींहं जो ख़ूब ज़िक्र कयो। मुर्शिद कामिल जो तसवुर करे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे फैज़ जो इंतज़ारु कयो। उहो फैज़, उहा रोशनी, उहो नूर दिलि में अचे पियो, दिलि रोशन ऐं मुनवर थिए पियो। ऐं असां सभु निमाज़ ऐं उन सां गॾु मुराक़बे जो इतमामु कयूं। अव्हांखे मालूम हूंदो सभिनी दोस्तनि खे तरीक़ो, जे मालूम न आहे त पुछी गछी वठो। निमाज़ सां सभई पाबंदीअ सां पढ़ूं, रमज़ान शरीफ़ जा रोज़ा रखूं, ज़कात जी अदायगी कयूं, जिन ते ज़कात वाजिबु आहे, ऐं जिन ते हज वाजिबु आहे हज अदा कनि। दुआ जामे आहे, जेके बि असां सभु वेठा आहियूं, जेके मुश्किलातूं, बीमारियूं, तकलीफ़ूं, मुसीबतूं, अल्लाह ताला माफ़ु कराए। जे कंहिंखे मर्ज़ बीमारी लाइक़ु आहे त कंहिं सुठे मुस्तरद डॉक्टर ॾांहुं रुजू करे, इहो ज़रूरी आहे इलाजु कराइणु। ऐं इहा ॿी ॻाल्हि आहे त अहिड़ा ख़ैरख़्वाह डॉक्टर मिलणु ॾाढी अवली ॻाल्हि थी वई आहे। अहिड़ो ख़ैरख़्वाह डॉक्टर जे मिले, उन सां राब्ते में रहो। अलाह ख़ैरु कंदो, सभिनी जी सिहत ठीकु हुजे। पर अहिड़ो मर्ज़ लाइक़ु थिए त डॉक्टर सां मशवरो बि कयो, ऐं उन सां गॾु दुआ, अल्लाह ताला जे बारगाह में मिड़नी जूं मुश्किलातूं, तकलीफ़ूं अल्लाह ताला दूर फरमाए। मोहम्मद